کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جس پہ بھروسہ کیا جائے وہی امتحان بن جاتا ہے. کچھ ایسا ہی آج کی سٹوری میں بھی ہے. آج سب ڈرے ہوئے تھے. ٹیسٹ کے 3 دن بعد ہی ٹرانسپلانٹیشن کے لیے صحت مند لیور کا انتظام ہو چکا تھا. شاید تقدیر اس پر مہربان تھی، لہٰذا آج فاطمہ کی زندگی کا سب سے بڑا، سب سے اہم دن تھا. ماما، بابا، میں نے آپ کو آج تک جتنا بھی ستایا، میں معافی مانگتی ہوں اس کے لیے. مجھے معاف کر دیجیے گا. اس نے بیڈ پر لیٹے لیٹے مسز ریان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اور دونوں اس کے بیڈ کے ساتھ ہی کھڑے تھے. نہیں بیٹا، پلیز ایسے مت کہو. مسز ریان خود پر قابو نہیں کر پائیں. آنسو کا سیلاب آنکھوں سے رواں ہو چکا تھا. بیٹا، آپ تو سب کو اتنی امید دلانے والے ہو، اب آپ ایسی مایوسی کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ریان صاحب کا دل کٹ کر رہ گیا تھا اس بات پر. جی بابا، الحمدللہ، امید نہیں، مجھے یقین ہے اپنے رب پر. بس میں چاہتی ہوں کہ کوئی بوجھ نہ ہو میرے دل پر. آپ ایک دفعہ کہہ دینا کہ آپ کو مجھ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، آپ مجھ سے راضی ہیں. اس نے نم آنکھوں سے مسکرانے کی کوشش کی تھی. میری بچی، میری زندگی تمہیں لگ جائے. یہ کہتے ہوئے مسز ریان اس پر جھک کر اس سے لپٹ کر رونے لگی. پیچھے کڑے ریان صاحب اپنے آنسو اندر اتارتے ہوئے مسز ریان کے کندھوں کو تسلی دینے کے انداز میں تھپکا کر. کتنا مشکل مرحلہ تھا نا، کسی اذیت ناک گھڑی تھی، گویا فاطمہ کی زندگی کا فیصلہ ہونے جا رہا تھا. ماما پلیز، آپ مت روئیں، ایسے تو میں کمزور پڑ جاؤں گی. فاطمہ کے آنسو حلق کا پھندا بن چکے تھے. اس وقت کمرے میں ان تینوں کے سوا کوئی نہیں تھا. کمرہ مسز ریان کی سسکیوں سے گونج رہا تھا. میرا بچہ، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے. آج تمہاری اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں. انہوں نے روتے ہوئے فاطمہ کے سامنے ہاتھ جوڑے. اللہ اکبر ماما، پلیز ایسے مت کہیں، پلیز ماما. ابھی وہ ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھی تھی. انسان دینا آخر کتنا مضبوط رہ سکتی تھی. مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے. آپ کی وجہ سے میں آج اس مقام پہ ہوں ماما کہ مجھے الحمدللہ اللہ کا دین ملا ہے. میں اگر مر بھی گئی تو اس بوجھ کو لے کر نہیں جاؤں کہ میں دین کو لیے بغیر چلی گئی، اسے سیکھے بغیر، اس پر عمل کیے بغیر چلی گئی. آپ لوگ مجھے اجازت نہ دیتے تو میں کیسے کر پاتی؟ اور یہ بیماری، یہ تو اللہ کی پلاننگ ہے. یہ میرے لیے اس کے قریب کا رستہ ہموار کرنے کے لیے تھے. میرے رب کا جو کرم مجھے اس بیماری میں ملا ہے نا، وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا ماما. اس کی ایک ایک بات دونوں کے دل میں اتر رہی تھی. ہاں، وہ خوش قسمتی تو تھی کہ اس نے زندگی میں رب کو پا لیا تھا. رب کو پیارا ہونا پہلے رب کو پیارا ہونے سے پہلے یہ رب کو پیاری ہو گئی تھی. رب سے ملنے سے پہلے یہ رب سے مل چکی تھی. قابل رشک تو تھی وہ. ایکسکیوز می، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. اب پیشنٹ کو آپریشن تھیٹر میں شفٹ کرنا ہے. سسٹر لیزا دروازے کو کھٹکھٹاتے ہوئے اندر داخل ہوئی. جی بہتر. ریان صاحب نے ان کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا اور جھک کر فاطمہ کی پیشانی پر بوسہ دیا. ہمیں بہت فخر ہے کہ آپ ہماری بیٹی ہیں اور ہم آپ سے راضی ہیں. وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے اور ان کی اس بات پر فاطمہ کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی. الحمدللہ، وہ بھرپور طریقے سے مسکرائی تھی. وہ دروازہ بند کر کے اندر داخل ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اس کی آواز دھیمی تھی مگر شہریار نے بہت دھیان سے ہر لفظ سن کر دل پر اتارا تھا. وہ پہلی بار اس کی آواز سن رہا تھا. وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ گیا. قرۃ العین سہمی اور شرمائی ہوئی بیٹھی تھی. کیسی ہیں آپ؟ شہریار نے مسکراتے ہوئے اس کی جھکی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی. اپنا چہرہ ٹیڑھا کر لیا. الحمدللہ. بس میرا حال نہیں پوچھیں گی؟ جی، آپ کیسے ہیں؟ ہائے، الحمدللہ الحمدللہ، بہت خوش قسمت. واللہ خود پر رشک آ رہا ہے. یقین نہیں آتا کہ اللہ نے مجھے اتنی پیاری بندی سے نوازا ہے. قرۃ العین کو اس کی آواز میں جوش اور خوشی دونوں میں ایک وقت محسوس ہوئے. اس نے مسکراتے ہوئے ایک لمحے کے لیے نگاہیں اٹھائیں. وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا. نظریں ملی اور قرۃ العین کا دل گویا دھڑکنا بھول گیا تھا. آپ یقین کریں قرۃ، آپ مجھ پر میرے رب کا، میری زندگی کا سب سے بڑا انعام ہے. میں اس بات پہ جتنا اللہ کا شکر ادا کروں نہ کم ہے. مجھے جیسی زوجہ چاہیے تھی نا، مجھے اللہ نے ویسی دے دی ہے. وہ قرۃ العین کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہے جا رہا تھا. جب قرۃ کی نظر ان ہاتھوں پر پڑی جس میں اس کے ہاتھ تھے. میں آپ کی طرح نیک نہیں ہوں.
میں آپ کی طرح دین کے راستے میں آگے نہیں ہوں، مگر انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اس راستے میں آپ کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلوں، آپ کو کبھی اکیلا نہ چھوڑوں۔ آپ کی صحبت سے میں اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ راستہ اب میری منزل ہے جس پر چل کر مجھے آپ کے ساتھ جنت میں جانا ہے انشاءاللہ۔ اس کی باتوں کا لفظ لفظ قرۃ العین کے رونگٹے کھڑے کر رہا تھا۔ وہ جس معاملے میں ابھی تک ڈر کا شکار تھی، اس کے رب نے اس کے سارے خدشات دور کر دیے تھے۔ اسے اپنا بہترین اور پاکیزہ بندہ دے دیا تھا۔ اسے یک 3 مہینے پہلے تہجد میں مانگی اپنی دعائیں یاد آنے لگی۔ اس کے رب نے سن لیا تھا۔ اس کو انعام کی شکل میں اپنا یہ پیارا بندہ دیا۔ وہ کیا بتاتی کہ اس وقت وہ شہریار سے زیادہ خود کو خوش قسمت محسوس کر رہی تھی۔ وہ کیسے بتاتی کہ اپنی قسمت پر اسے آج خود ہی رشک آ رہا ہے۔ وہ کیسے اظہار کرتی کہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا شخص اس کی تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کی حقیقی تصویر بن کر اس کی زندگی میں ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تڑپ کے کچھ مانگا جائے اور وہ دے نا، جو بن مانگے اتنا کچھ دے رہا ہے، بن مانگے وہ ایسی رحمتیں برسا رہا ہے۔ بس انسان کو اس توکل کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کی زندگی میں شامل ہونے والا انسان ہی اس کے رب کے ہاں اس کے لیے پوری دنیا کا بہترین انسان ہے۔ اللہ اپنے بندے کو کیسے غلط ہاتھوں کے حوالے کر سکتا ہے؟ بس توکل اور اس کی رضا پر راضی رہنا زندگی کو خوشگوار بنا دیتا ہے۔ آنکھوں کی نمی آنکھوں میں رہ گئی۔ یکایک اس کے ذہن میں ایک شعر آیا، وہاں جو ہاتھ اٹھے ہیں کبھی خالی نہیں آتے، ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دے کے رہتا ہے۔ وہ نم آنکھوں سے تشکر بھرے انداز میں مسکرا دی۔ چند مزید باتوں کے بعد شہریار نے گھڑی کی طرف نظر دوڑاتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری امامت میں نوافل پڑھیں۔ اس نے ایسے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا جیسے شہریار نے اس کے دل کی بات جان لی ہو، مگر اپنی طرف دیکھ کر نظریں پھر سے جھک گئیں، مگر چہرے پر خوشی کی چمک واضح تھی جسے شہریار نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ ہم بہت حیران ہیں سسٹر، ہمارے ہاسپٹل میں پہلی بار کوئی ایسا پیشنٹ آیا جس نے تمام انتظامیہ کو حیرت میں ڈالا ہوا ہے۔ سسٹر لیزا نے ایمرجنسی روم سے باہر آتے ہی بنش سے کہا، اس کے چہرے پر واضح پریشانی کے اثرات ہیں۔ کیا ہوا سسٹر؟ سب خیریت ہے نا؟ مسز ریان بس رو دینے کو تھی۔ جی آپریشن تو بھی چل رہا ہے، امید ہے کہ 1-2 گھنٹے تک مکمل ہو جائے گا۔ مسلسل 7 گھنٹے سے وہ آپریشن تھیٹر میں تھی جبکہ اس کے والدین دعاؤں میں مشغول تھے۔ کیا مطلب سسٹر لیزا؟ ہم آپ کی بات سمجھ نہیں پائے۔ بنش نے مسز ریان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہم سب ابھی تک بہت شاکڈ ہیں۔ میں صرف ابھی کسی کام سے باہر آئی ہوں، مگر اتنا ضرور کہوں گی کہ آپ کا پیشنٹ بہت عجیب ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیز سے آگے بڑھ گئی، گویا جس کام کے لیے وہ باہر آئی تھی اسے وہ کرنا تھا۔ ادھر وہ تینوں پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ سب خیر کرے۔ مسز ریان روحان سے انداز میں بولتے ہوئے پیچھے چیئر پر جا بیٹھے۔ قرۃ العین وضو کر کے واش روم سے باہر نکلی تو شہریار اس کے لیے جائے نماز بچھائے اس کا منتظر تھا۔ اس کی داڑھی سے پانی موتیوں کی طرح ٹپک رہا تھا۔ قرۃ العین نے شہریار کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر مسکراتے ہوئے نگاہیں جھکا لی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی جائے نماز پر آ کھڑی ہوئی۔ پہلے تو کچھ لمحے شہریار پیار سے مسکراتے ہوئے قرۃ العین کی جھکی پلکوں، گیلی پلکوں کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد لمبا سانس کھینچتے ہوئے ہلکی آواز میں اقامت کہہ کر تکبیر کہی۔ قرۃ العین شہریار کے پیچھے کھڑی نماز پڑھ رہی تھی اور اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی یہ سب کچھ سچ تھا یا ایک خواب۔ سورہ فاتحہ کے بعد شہریار نے سورہ الدہر شروع کی۔ سورہ کو سنتے ہی قرۃ العین کی دھڑکن تیز ہو گئی، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ ضرورت سے بہت رلاتی تھی اور پھر اپنے زوج کی آواز میں۔ شہریار کی تجوید اتنی اچھی نہیں تھی مگر اس کی آواز میں بہت درد تھا۔ جیسے جیسے وہ سورہ دہر پڑھتا جا رہا تھا قرۃ العین کی آنکھوں سے سیلاب رواں ہو رہا تھا۔ اسے سارا ترجمہ سمجھ آ رہا تھا۔ کیسے نہ پیارا تھا اسے رب کی محبت پر کہ جس نے اسے قرآن سمجھا دیا، 7 آسمانوں کے پار سے آیا کلام تھما دیا۔ اسے لگتا تھا کہ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف اور قرآن کی عربی سمجھ آنا ایک طرف۔ اس کا دل اب اپنے رب کی شدید اور محبت اور شکر گزاری سے ایسے بھرا تھا کہ اس کی سسکیاں نکلنے لگیں۔ اس کے رونے کی آواز سن کر لمحے بھر کو شہریار ٹھٹکا، مگر پھر اس نے اپنی تلاوت جاری رکھی۔ جنتوں کی خوبصورتی کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اللہ آپ کی جنتیں، اللہ آپ کی مہمانی میں مجھے آپ کو راضی کر کے آپ کے اس پیارے بندے کے ساتھ وہاں آنا ہے۔ قرۃ العین کے دل نے تڑپ کر اپنے رب کو پکارا تھا۔ سورہ مکمل کر کے رکوع کے بعد شہریار سجدے میں جا چکا تھا۔ اس کے پیچھے قرۃ العین سجدے میں چلی گئی۔ وہ بہت لمبا سجدہ تھا۔
وہ سجدہ ان کی زندگی کا سب سے حسین سجدہ تھا، جہاں دو دل اللہ کی محبت سے سرشار ایک دوسرے کی محبت کے لیے شکر گزاری سے جھک رہے تھے، آہیں بھر رہے تھے۔ پورا ماحول ان کے ایمان کے اثر سے معطر ہو چکا تھا۔ آپ نے کہا آپ کا پیشنٹ بہت عجیب ہے، میں تب سے کنفیوز ہوں، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ بنش نے نہایت الجھے ہوئے انداز میں سسٹر لیزا سے پوچھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھی اپنے فائل ورک میں مشغول تھیں، یوں اچانک بینش کے آنے پر وہ چونک اٹھی۔ I'm sorry، مجھے پرمیشن لے کر آنا چاہیے تھا۔ اٹس اوکے، بیٹھے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ بینش جواباً مسکرا بھی نہ سکے۔ آپریشن خیر و عافیت سے ہو چکا تھا، اگرچہ فاطمہ کو ہوش نہیں آیا تھا، مگر اس کے والدین وہیں اس کے پاس جا بیٹھے تھے۔ بینش ان سے بہانہ کر کے سیدھا سسٹر لیزا کے پاس آئی تھی۔ جی ایسا ہی ہے، میں پچھلے 7 سال سے جاب کر رہی ہوں، مگر آج تک کوئی ایسا پیشنٹ نہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ آپ کھل کر بتائیں نا۔ دیکھیں مس، آپ کے کہنے پر ہم نے ان کے حجاب کا خیال رکھا جتنا ہم رکھ سکتے تھے، مگر کیا؟ مگر جب ہم نے حجاب ہٹایا تو ہم سب حیران تھے، کیونکہ حجاب ہٹانا پڑا جب آکسیجن کی کمی ہو رہی تھی۔ تو ان کا چہرہ بہت چمک رہا تھا، حالانکہ میں نے انہیں اتنے دنوں سے دیکھا ہے، مگر آج ان کے چہرے پہ ایک عجیب چمک تھی، اور تو اور ان کے چہرے پہ بہت خوبصورت اسمائل بھی تھی۔ سسٹر وہ بے ہوش تھی نا؟ جی بالکل، اس بات نے تو ہم سب کو حیرت میں ڈالا تھا کہ اتنے خطرناک آپریشن میں کوئی کیسے مسکرا سکتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے سسٹر؟ ہاں ہم بھی تب سے یہی سوچ رہے ہیں، مگر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے حجاب کی وجہ سے ہم میں سے کسی نے ان کی تصویر نہیں لی، مگر حقیقت یہی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ مے بی۔ اوکے، تھینک یو سو مچ سسٹر لیزا۔ یہ کہتے ہوئے بنش تیزی سے اس کے آفس سے نکل گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس سے ڈسکس کرے۔ فاطمہ کے پیرنٹس پہلے ہی پریشان تھے، ان سے ڈسکس کرنے پہ پتہ نہیں ان کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ کیا کروں؟ وہ دھڑکتے دل سے ہاسپٹل کے ایگزٹ ڈور سے باہر آئی۔ کون سمجھ سکتا ہے یہ بات؟ اچانک اس کے ذہن میں ایک نام ابھرا۔ اس نے اپنی ڈھیلی پینٹ کی پاکٹ سے اپنا سیل فون نکالا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی، اسی لیے میں نے آپ کو فون کیا ہے۔ فاطمہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی آپ کے ساتھ کافی فرینڈ شپ ہے۔ ہاں وہ تو ہے، مگر میں اسے ابھی تک جان نہیں پائی، زنیشہ نے اداس لہجے میں کہا۔ بینش نے زنیشہ کو کال ملا کر ساری بات بتائی تھی۔ اس سے فی الوقت اس کے سوا کوئی اور نظر نہیں آیا، جبکہ ادھر زنیشہ بھی الجھن کا شکار تھی۔ وہ خود ڈاکٹر تھی، مگر اس نے آج تک ایسا مریض نہیں دیکھا تھا۔ اس نے بینش سے بات کرنے کے فوراً بعد قرۃ العین کے گھر فون کیا تھا، مگر ابھی پچھلے دنوں اس کی شادی ہوئی تھی، اس لیے وہ اس سے رابطہ نہیں کر پائی۔ اللہ آپ کے بندوں کے راز آپ بھی جانتے ہیں۔ تھک ہار کر اس نے اللہ کو پکارا تھا۔ سلام پھیرنے کے بعد وہ کئی لمحے تک ایسے ہی جائے نماز پر خاموشی سے بیٹھے رہے، جیسے دل ہی دل میں اللہ کو پکارے ہوں۔ دونوں کے آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے، جنہیں ان کے رب کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، حتیٰ کہ وہ دونوں بھی نہیں۔ یک شہریار چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرتے ہوئے پیچھے کو مڑا اور قرۃ العین کے ساتھ آ کر اس کی جائے نماز پہ بیٹھ گیا۔ نم آنکھوں سے مسکرا کر اسے دیکھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے پہ بہتے آنسو پوچھے، جس پہ وہ مسکرا دی۔ اس کے آنسو صاف کرنے کے بعد اس نے قرۃ العین کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، بسم اللہ پڑھ کر یہ دعا مانگی، جس کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ اے اللہ، میں اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں اور جس پر تو نے اسے پیدا کیا، اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس کے شر سے اور اس چیز کے شر سے جس پر تو نے اسے پیدا کیا۔ پہلے تو قرۃ العین کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا، پھر اچانک اس کو یاد آیا کہ ایسا تو حدیث میں کرنے کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی عورت سے شادی کرو یا کوئی غلام خریدو تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ کہتے ہوئے برکت کی دعا کرو اور یہ دعا پڑھو۔ قرۃ العین کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئیں، اس کا دل سکون سے بھر چکا تھا۔ وہ سنت جو اسے یاد نہیں تھی، اس کے زوج نے اسے بخوبی یاد رکھا تھا۔ نئی زندگی کے آغاز مکمل طور پر سنت طریقے سے کیا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اپنی کثرت سے مانگی قرآنی دعا کے الفاظ چمکنے لگے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہمارے زوج اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ اس کا بس چلتا تو ساری زندگی شکر گزاری کے سجدے میں پڑی سکتی رہتی۔ اسے دین کے راستے میں مددگار کامل مل گیا تھا، اسے اس کے ایمان کا اور روح کا ساتھی مل گیا تھا۔ بلا شبہ رب کی دی ہوئی نعمت تھی وہ، جس کی قدر مطلوب تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے شہریار کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر اپنی نم آنکھیں موند لی تھیں۔ مجھے تم سے
کچھ نہیں چاہیے. میں نہیں مانگتی کہ جب میں چلوں تو راہوں میں انتظار کرتے ملو، رکوں تو کسی رستے پہ منتظر بے قرار ملو. سب کچھ بھول جاؤ، میرے نام کا جاپ کرو، ہوش و حواس تیاگ کر بس میرا ہی دم بھرو. ایسا تو میں کچھ نہیں چاہتی. میری تو خواہش ہے ایک ایسی راہ پر جو سیدھا آسماں تک جاتی ہو، جہاں جنت سے خوشبو آتی ہو. ہم یوں ساتھ ساتھ چلیں، نہ میرا ایک قدم آگے ہو نہ تم ایک قدم پیچھے ہو. جو اس راہ پہ مشکل آئے، ایمان اگر ذرا سا ڈگمگائے، تم یاد دلاؤ. اے آنکھوں کی ٹھنڈک، ہم نے وعدہ کیا تھا نہ گھبرانے کا، فتنوں کے اس تاریک دور میں حق پہ ڈٹ جانے کا، راہوں میں ٹھوکروں کے باوجود رضائے خدا کو پانے کا. اب کیا ہوا؟ یہ آنسو کیسے؟ اگر ہم میں سے کوئی ایک تقدیر حق پہ قربان ہو جائے تو کیا دوسرا منہ موڑ لے گا؟ ناتا رنگینیوں سے جوڑ لے گا؟ ہم نے تو کہا تھا نا، جو رستہ رب تک جاتا ہے اس پہ بمشکل ہی کوئی آتا ہے. اس راہ پہ کوئی کہکشاں نہیں ہے، کوئی موتی تارا نہا نہیں ہے. اس راہ پہ لوگ گم ہو جاتے ہیں، حقیقی کامیابی پہ یہی لوگ پاتے ہیں. چلو ہم اس راہ کو اپنائیں جسے چننا پڑتا ہے، ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے جس پہ مرنا پڑتا ہے. ہم نے تو ارادہ کیا تھا، ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا. خواہش ہے یہ سب یاد دلا کر تم میرے عزم کو مضبوط کرو، میرے حوصلے مربوط کرو. نہیں چاہتی کہ زندگی کی رنگینیوں میں کھو کر ہم گم ہو جائیں، ہماری آنکھیں ویراں، سماعتیں سن ہو جائیں. اور اگر کبھی یوں ہونے لگے، تم وعدہ یاد دلا کر ایک نیا عہد مجھ سے لے لینا. کچھ زیادہ نہیں مانگتی، بس چپکے سے ایک گلاب کا پھول مجھ کو دے دینا. شکر اللہ کا لاکھ لاکھ بیٹا، تمہیں ہوش تو آیا؟ مسز ریحان پرجوش انداز میں کہتی ہوئی فاطمہ کی طرف بڑھی. فاطمہ چندیائی آنکھوں سے ہاسپٹل روم کا کمرہ بغور دیکھ رہی تھی. گویا اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا کہ وہ کہاں ہیں. اب کیسا محسوس کر رہی ہیں ڈیئر فاطمہ؟ سسٹر لیزا نے فوراً آگے بڑھتے ہوئے مسز ریحان کو ہاتھ کے اشارے سے روکا اور فاطمہ کی طرف متوجہ ہوئی. فاطمہ چونکہ ابھی مکمل ہوش میں نہیں آئی تھی، اس لیے آنکھیں دوبارہ بند کر لیں، جیسے وہ کھولنا ہی نہیں چاہتی. ابھی نہیں، ریسٹ کرنے دیں میم. سسٹر لیزا نے مسز ریحان کے جوش کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا. جی میں بالکل ڈسٹرب نہیں کروں گی، جواباً مسز ریحان نے معصوم انداز میں کہا، جس پر سسٹر لیزا مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی. وہ بہت پیاری جگہ تھی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس دنیا میں کہیں ہوں گی. او واو، کیا تھا وہاں؟ فاطمہ کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی. اس نے مسکراتے ہوئے بتانا شروع کیا. وہاں میں نے دیکھا بہت گھنے، بہت زیادہ گرین درخت تھے، ان پہ بہت زیادہ سرخ انار لگے ہوئے تھے. میں ایک درخت کے پاس جا کر انار توڑتی ہوں اور اسے چیل کر کھانے لگتی ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے پیچھے سے کوئی آیا ہے. کون؟ پتہ نہیں، میں ایسا نہیں دیکھتی، بس اتنا یاد ہے کہ اس نے کچھ عربی میں الفاظ کہے تھے جن کے ادا کرتے پوری فضا نور سے بھر گئی تھی. بہت ہی پرسکون اور خوشگوار ماحول تھا وہ. فاطمہ ہاسپٹل روم کی چھت پر نظریں جمائے مسکراتے ہوئے ایسے بتا رہے تھے جیسے وہ دوبارہ اس جگہ پر پہنچ چکے ہوں. اس کے چہرے کی چمک مزید بڑھ گئی تھی. کیا الفاظ کہے تھے؟ بینش کو جیسے تجسس ہو رہا تھا. کچھ تھا وہ عربی میں، شاید قرآن کی کوئی آیت، مگر مجھے یاد نہیں ہے. تو تم مسکرائی کیوں تھی؟ وہ جب میں نے وہ الفاظ سنے تھے نا بینش، مجھے لگا جیسے یہی وہ سب ہے جس کی تلاش میں میری روح اتنا عرصہ بھٹک رہی تھی. وہ خوشی جو میری روح نے محسوس کی، اس کا اظہار چہرے سے ہوا تھا، مگر کیا؟ مگر وہ تو صرف ایک خواب تھا نا. تم اداس مت ہو، خواب بھی تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں نا. تو اس حالت میں تمہیں اللہ نے اتنا اچھا خواب دکھایا، یقیناً وہ تمہیں تسلی دے رہے ہوں گے. ہاں، تسلی تو وہ مجھے ہر لمحہ دیتے ہیں. مگر تم دعا کرنا مجھے الفاظ یاد آ جائیں. انشاءاللہ. فاطمہ مسکرائی. ایک بات پوچھوں فاطمہ؟ تم اپنے رب سے محبت کرتی ہو نا؟ بہت بینش، سب سے زیادہ شدید ترین محبت. تم بہت خوش قسمت ہو. پتہ نہیں بینش، خوش قسمت تو میں تب ہوتی نا جب میری خواہش پوری ہو گئی ہوتی. تمہاری کیا خواہش ہے؟ میری خواہش ہے کہ میرا رب بھی مجھ سے شدید محبت کرے. مگر فاطمہ، وہ تو ہر کسی سے محبت کرتا ہے نا. ہاں، مگر میں چاہتی ہوں میں اس کے لیے خاص بن جاؤں. بینش، تمہیں پتہ ہے جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بینش نے فوراً نفی میں سر ہلایا. میں تمہیں اس متعلق ایک حدیث سناتی ہوں.
یہ حدیث مجھے بہت محبوب ہے، مجھے بہت حسرت دلاتی ہے۔ حسرت تو واقعی اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ خیر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اس سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تمام اہل آسمان کو پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت رکھتا ہے، اس لیے تم سب بھی اس سے محبت رکھو۔ چنانچہ تمام آسمان والے اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد روئے زمین والے بھی اس کو مقبول سمجھتے ہیں۔ صحیح بخاری 3209۔ سبحان اللہ، بینش کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ پتہ ہے بینش میں چاہتی ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہیں کہ میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو سب سے بڑے فرشتے ہیں، تم جانتی ہو آغاز نبوت کے موقع پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں افق پر دیکھا تو ان کے 600 پر تھے۔ وہ خود اتنے بڑے تھے کہ پیچھے سے آسمان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کتنی خوش قسمتی ہے نا اس انسان کے جسے اس کا رب محبت کرے اور پھر وہ اپنی اتنی پیاری مخلوق کو بھی اس کے محبت کرنے کا حکم دے۔ بینش دم سادے کھلی آنکھوں سے بس اس کی باتیں سنتی جا رہی تھی۔ ابھی صبح ہی تو اس کے اتنے بڑے آپریشن کے بعد اس کو ہوش آیا تھا اور وہ ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اس انسان سے بڑھ کر خوش قسمت کون ہوگا جسے آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہوں گے۔ تم جانتے ہو آسمان میں کتنے فرشتے ہیں؟ بینش نے نفی میں سر ہلایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ آسمان چرچراتا ہے اور اس چرچرانا ہی زیب دیتا ہے اسے، کیونکہ وہاں 4 انگلیوں کے بقدر بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ ہر جگہ فرشتے سجدہ ریز ہے۔ وہ جیسے آسمان کو تصور میں لاتے ہوئے اپنے نبی کا فرمان سنا رہی تھی۔ کیا واقعی؟ ہاں نا، یہاں 200 لوگ ہمیں جاننے لگے، ہمیں فخر ہونے لگتا ہے۔ ایک بندہ ہمیں محبت کرنے لگے تو ہم اس پہ فدا ہوتے ہیں۔ سوچو اگر وہاں اللہ کی مخلوق ہمیں جانتی ہو، پوری کائنات کا رب ہم سے محبت کرنے لگے تو یہ اصل خوش قسمتی نہیں ہے؟ تو فاطمہ، اللہ کی محبت کیسے ملتی ہے؟ اس کے متعلق بھی ایک بہت اچھی حدیث ہے۔ بینش سناؤں؟ یہ مت کہنا کہ آج تو فاطمہ شروع ہی ہوگی۔ نہیں فاطمہ، بالکل بھی نہیں، مجھے تم سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ اگر تم مجھے سارا دن بھی حدیث سناتی رہو گی نا تو میں سنتی رہوں گی، بلکہ مجھے تو یہی شرمندگی ہے کہ مجھے اپنے دین کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ نہیں، تم شرمندہ مت ہو میری پیاری، علم نہیں ہے تو انشاءاللہ حاصل کرنا ہے نا۔ چلو سنو پھر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میری کسی دوست سے دشمنی کی، اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادت کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دے دیتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا۔ وہ تو موت کی بوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا، اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ صحیح بخاری 6502۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فاطمہ، کیا ہوا؟ نوافل ادا کرنے سے اللہ انسان سے محبت کرتے ہیں؟ ہاں بالکل۔ دیکھو جب کوئی شخص ہر دم آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کی مرضی کا کام کرتا ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا، آپ کا دل اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، تو پھر وہ تو ہمارا رب ہے نا بینیش۔ کوئی انسان اپنی مرضی سے جب فرائض کے علاوہ ایکسٹرا نیک کا مال کرتا ہے صرف اس لیے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، پھر اللہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ نوافل میں کیا کچھ آ جاتا ہے؟ نفل نمازیں جیسے تہجد، اشراق، چاشت یا جو بھی ایکسٹرا نماز انسان پڑھے، نفلی روزے جیسے سوموار اور جمعرات کا روزہ، ایام بیض یعنی اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 کی تاریخ کے روزے، یا جتنی بھی فضیلت والے ایام ہیں احادیث میں بتائے گئے ہیں، نفل صدقات، کسی کی مدد کرنا، غرض ہر وہ نیکی جو آپ پر واجب نہیں ہے مگر آپ دل کی خوشی سے صرف رب کی رضا کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ مگر فاطمہ، میں نے تو بہت سے لوگ دیکھے ہیں اور اس طرح کے بہت سارے وہ اعمال بھی کرتے ہیں مگر ان سے اللہ کی محبت کا رنگ نہیں جھلکتا۔
اور ایسے بھی دیکھے ہیں جو یہ کام نہیں کرتے مگر پھر بھی ان سے اللہ کی محبت نظر آتی ہے. یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھو بنش، اطاعت محبت کے بغیر اور محبت اطاعت کے بغیر یہ دونوں ہی نامکمل ہیں. انسان تب مطلوبہ درجے پر پہنچتا ہے جب اطاعت کے ساتھ ساتھ اس میں محبت کا پہلو بھی شامل ہو. یہی مومن کا مقام ہے. محبت کرنے والے صرف چند اعمال کر کے خوش نہیں ہوتے، وہ تو ہر لمحہ اس رب کی یاد میں جیتے ہیں. وہ تو خود کو ہر پہلو سے محبوب کے لیے سنوارتے ہیں. کتنی بھی بڑی مشکل ہو کبھی سوال نہیں کرتے کہ میں ہی کیوں، کتنی ہی بڑی نعمت کیوں نہ ملے وہ خود کو کریڈٹ نہیں دیتے. محبت کرنے والوں کی تو آنکھیں چمکتی ہیں، محبوب کی یاد میں دل دھڑکتے ہیں. وہ اتنی خوبصورتی سے مسکرا کر یہ سب کہہ رہی تھی کہ بینش کی آنکھیں نم ہو گئی. مجھے تم سے محبت ہونے لگی فاطمہ. اس بات پر فاطمہ نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر یکایک کہا لگا، ڈیئر سسٹر، فاطمہ کے انجیکشن کا وقت ہو چکا ہے. اچانک پیچھے سے سسٹر لیزا وارد ہوئیں تو اس کی بات کا تسلسل ٹوٹ گیا. سسٹر لیزا نے آتے ہی انجیکشن بھرنا شروع کیا. بینش کی نظریں کبھی دیوار پر لگی گھڑی پر جاتی تو کبھی سسٹر لیزا کی طرف جو انجیکشن لگانے کے بعد فاطمہ کا ٹیمپریچر چیک کرتی ہیں تو کبھی بی پی. مسز ریحان صاحب کے ساتھ مارکیٹ گئی تھی کچھ ضروری سامان لینے. گھڑی کی سوئیاں اپنی رفتار سے چل رہی تھی. کمرے میں مکمل خاموشی تھی. بینش کو کوفت ہونے لگی. مشکل سے تو اسے فاطمہ کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا تھا. سسٹر اور کتنی دیر لگے گی؟ بس ہو گیا، یہ کہتے ہوئے انہوں نے ڈرپ چیک کی اور مسکراتے ہوئے باہر چلی گئی. تم کیوں ہنس رہی ہو؟ بینش کو فاطمہ کے اس کہے پر حیرانی ہوئی. بس تمہارے انداز پہ ہنسی آ گئی. برا نہ ماننا، مذاق نہیں اڑا رہی میں. بس سارا وقت تم سسٹر لیزا کو ایسے ہی بیزاری سے دیکھ رہی تھی. اس وقت تو ہنسی کنٹرول کیے رکھی مگر اب بس ہو گئی. تمہارا رب تمہیں ایسے ہی ہنستا رکھے. اس نے دل سے فاطمہ کو دعا دی تھی. اچھا چلو، تم مجھے بتا رہی تھی اس حدیث کے درمیانی حصے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ اس انسان کا کان بن جاتے ہیں تو آنکھ بن جاتے ہیں، ہاتھ بھی بن جاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر آ جاتے ہیں. اللہ اکبر، استغفر اللہ. ایسے نہیں ہوتا بینش. اس طرح کے صوفیانہ عقائد کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ اللہ کا انسان کے اندر حلول کر جانا، وحدت الوجود کا عقیدہ تو کفریہ عقیدہ ہے نا. فاطمہ بینش کی بات پر ایسے چونکے جیسے اسے کرنٹ لگا. اوہ سوری، مجھے نہیں پتا تھا. اس نے نہ سمجھنے والے انداز میں فاطمہ سے معذرت کی. اٹس اوکے بینش. دراصل خالق اور مخلوق کو ان کے اپنے اپنے مقام پر رکھنا بہت ضروری ہے. بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز میں ہے، اللہ ہر جگہ ہے. اس کا تو پھر یہ مطلب ہوا کہ وہ ان پتھر کے بتوں میں بھی موجود ہے جن کو مشرکین پوجتے ہیں. پھر تو شرک کا وجود ہی نہیں ہے نا اس سرزمین پر. دیکھو، مخلوق کبھی خالق نہیں ہو سکتی، انسان کبھی اللہ یا اللہ کا حصہ نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے نور کا حصہ نہیں ہے اور نہ ہی انہیں کہنا چاہیے. قرآن کہتا ہے کہ وہ بشر تھے. سورہ الکہف کی آخری آیت 110 دیکھ لو بے شک. تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوا؟ اس حدیث کا یہ مطلب ہوا کہ جب اللہ کسی انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں نا تو اس کے یہ تمام اعضاء سب اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوتے ہیں. انسان نافرمانی اور گناہوں کے کاموں سے بچنے لگتا ہے. اللہ اس انسان کو خود شہوت اور گناہوں سے بچا کر رکھتے ہیں. اس کو چن کر اپنے لیے خالص کرتے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو خالص کیا تھا، جیسے انہیں گناہ سے بچا لیا تھا. اللہ کہتے ہیں یوں ہی ہوا تاکہ ہم اسے برائی اور بے حیائی سے دور رکھیں. بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. سورہ یوسف آیہ نمبر 24. اور پھر ایسے انسان کو ہر دعا قبول کرتے ہیں. اس انسان کی تکلیف اللہ کو بھی اچھی نہیں لگتی، اور تو اور اللہ اس کی موت کو بھی اس پر آسان کرتے ہیں. واو فاطمہ، کتنا بڑا آنر ہے نا بینش کہ کائنات کا رب اس حقیر انسان سے ایسے محبت کرتا ہے. کتنی بڑی سعادت ہے یہ. دنیا کی جنت تو یہی ہے نا. یہ حدیث بہت پیاری ہے فاطمہ. بینش کی آنکھیں نم ہو چکی تھی اور میری سب سے فیوریٹ ہے یہ، الحمدللہ کثیرہ. اے اللہ، میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتی ہوں اور اس شخص کی محبت کا جو آپ سے محبت کرتا ہے. فاطمہ نے یہ دعا مانگتے ہوئے آنکھیں بند کر لی تھیں. اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ڈو لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل. ملتے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.